اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فاتانی آت فجعل یحث من الطعام فاخذته وقلت لا ارفعناک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی محتاج وعلی عیال لی ولی حاجۃ شدیدۃ قال فخلیت عنہ۔ حضرت امام بخاری نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک شخص آیا، غلے سے لب بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلوں گا۔ وہ بولا میں محتاج ہوں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں اور مجھے سخت حاجت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ عذر مجھے پیش کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فاصبحت فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل سیرک البارحہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجة شدیدة وعیالا فرحمته فخلیت سبیلہ قال اما انه قد كذبك وسيعود فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود فرصدته فجاء يحث من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود فرحمته فخليت سبيله۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ وہ رات کے چور اور قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بچوں کا عذر پیش کر رہا تھا، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھ پر رحم کرو۔ یا رسول اللہ اس کے آوزاری سے مجھے رحم آ گیا۔ تو فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کے گیا ہے، پھر وہ لوٹے گا، دوبارہ آئے گا چوری کرنے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ اس کی طاق میں رہا، پھر وہ آیا، غلے کے لب بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا اب کہ تجھے میں نہیں چھوڑنے والا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کے چلوں گا۔ وہ بولا مجھے چھوڑ دیجئے، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے، میں اب نہیں آؤں گا، مجھ پر رحم کرو۔ پیر پڑنے لگا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فاصبحت فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل سیرک قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجة شدیدة وعیالا فرحمته فخلیت سبیلہ فقال اما انه قد كذبك وسيعود فصدقته فجاء يحث من الطعام فاخذته فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهذا آخر 3 مرات انك تزعم لا تعود ثم تعود۔ جب صبح ہوئی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ رات کے قیدی کا کیا بنا، رات کے چور کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر سخت محتاجی کا عذر کر رہا تھا، میں بچے میرے زیادہ ہیں، کمائی میری ہے کوئی نہیں، تو مہربانی کرو یار میرے پہ رحم کرو، میں بچوں کو کیسے پالوں گا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا ترلا منت اس نے کی، پیر پڑا، تو یا رسول اللہ میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے کہا اچھا چلو دفع ہو جا۔ تو میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پھر جھوٹ بول کے گیا، وہ دوبارہ آئے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے کہ وہ پھر آئے گا یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں فل ایکٹیو ہو کے وہاں پہ بیٹھا رہا، میں گھات میں رہا کہ آیا وہ غلے سے، پھر دوبارہ آیا، پھر لب میں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، کہا اب تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کے جاؤں گا، یہ آخری اور تیسری بار ہے، تو کہہ کے جاتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر واپس آ جاتا ہے۔ قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها اذا اويت الى فراشك فاقرا آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الايه قال فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك قلت زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها قال اما انه صدقك وهو كذوب وتعلم من تخاطب منذ 3 ليال قلت لا قال ذاك الشیطان رواہ البخاری۔ جب وہ تیسری مرتبہ آیا میں نے پکڑ لیا، میں کہا بچو اب تو تجھے نہیں چھوڑنے والا، تو تیسری مرتبہ آیا ہے اور تو ہر دفعہ میرے ساتھ تو جو ہے نا جی یہی ڈرامہ کرتا ہے کہ بھائی میرے بچے ہیں، میرے بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ تو مجھے حضور کی بارگاہ میں نہ پیش کر، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جس سے تجھے بڑی برکت ہوگی اور بہت زیادہ تجھے نفع ہوگا۔ جب تو بستر پر جانے لگے تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا محافظ مقرر کر دے گا، اور صبح تک
शैतान तेरे करीब नहीं भटकेगा। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बना तुम्हारे कैदी का? तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे कहा कि मुझे छोड़ दे, मैं तुझे ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुझे नफ़ा देगा। हुज़ूर ने फरमाया अच्छा बताओ। आपने फिर बताया या रसूलुल्लाह, उसने आयतुल कुर्सी बताई है। हुज़ूर ने फरमाया है तो वो झूठा मगर बात सच्ची कर गया है तो वो झूठा मगर बात सच्ची कर। क्या जानते हो तुम 3 दिन से किससे गुफ्तगू कर रहे हो? मैंने कहा नहीं या रसूलुल्लाह। फरमाया वो शैतान था। ये इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में रिवायत नकल की है। यहाँ से चंद एक, चूँकि अब लाइट भी नहीं है इसलिए मैं ज़रा मुख्तसर आपको अर्ज़ कर दूँ। शैतान को किसने देखा? हज़रत अबू हुरैरा ने। पिछली हदीसों में हमने देखा कि सहाबा कराम ने फ़रिश्तों को देखा। शैतान आज है या नहीं है? आज भी है ना। फ़रिश्ते आज हैं या नहीं हैं? नज़र क्यों नहीं आती? इसका मतलब है ये सहाबा की करामत थी। जो कहते हैं ना सहाबा अगर तुम लोग वलियों की करामत बयान करते हो तो सहाबा की करामत की तरह ये सहाबा की करामत है। शैतान को देखना, उसको पकड़ लेना, उसको कैदी बना लेना, है जी, ये तो ये सहाबा की करामत नहीं हो तो और क्या है? फ़रिश्तों को देखना, फ़रिश्तों को खैमों को देखना, जिस जगह वो बैठते हैं उनको देखना, ये सहाबा की करामत ही है ना जी। और उनको पकड़ के हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाना। फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म देखो यार, हुज़ूर ने देखा नहीं, लेकिन आपको पता है निगाह नबूवत देख रही थी कौन आ रहा है। हुज़ूर जानते हैं। जब हम कहना हुज़ूर इल्म गैब जानते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। अल्लाह के बंदे, बुखारी खुद बोल बोल के बता रही है कि सहाबा की भी करामात थी, रसूलुल्लाह को इल्म गैब भी था, हुज़ूर सारा कुछ जानते थे। आज के लिए एक वो नुस्खा कि जब भी आप किसी सवारी पे जाया करें, रात को सोया करें, जो भी आपकी कोई कीमती चीज़ है, आपको पता है कि ये कीमती चीज़ चोरी होने का ख़दशा है, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया करें। वो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लेता है। रात को बंदा पढ़ के सो जाए, घर भी महफूज रहता है और माल भी महफूज रहता है। जहाँ जहाँ तक आपका ऐसे निगाहों के सामने रखा और फूंक मार दी। कई ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं कि जिन वाक़यात के अंदर घर रात को सोए सोए आग लग गई और घर वाले बेचारे हादसे का शिकार हो गए। तो ये आया मुबारक इतनी जो है वो खूबसूरत है। अल्लाह के सारा कलाम खूबसूरत है, लेकिन इसकी फजीलत यह है कि जब पढ़ ली जाए शैतान के हमले से भी बंदा महफूज रहता है, चोरी और जलने मरने से भी बंदा महफूज रहता है। बंदा जब सवारी करने लगे उस वक्त पढ़ ले तो ये नागहानी हादसात से भी अल्लाह ताला महफूज रखता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली